نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سونے سے پہلے جو آدمی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھتا ہے، تلاوت کر کے سو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آدمی کے ساری ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا جملہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، اور یہ بہت بڑا جملہ ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، تمہیں کیا پتہ، تمہیں کیا معلوم ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ آیتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر مجھے عطا کی ہیں۔ اور پھر حضور ارشاد فرماتے تھے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے، اس خزانے میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات کو جو سب سے زیادہ قیمتی تھی، اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے، اس خزانے میں ان آیات سے زیادہ اور قیمتی چیز نہیں تھی، یہ سب سے زیادہ قیمتی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کی، اور میں اپنی ہر امتی کو یہ عطا کر دیتا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے اور کتنا بڑا خزانہ ہے، اور آج ہمیں اس کی قدر نہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، جس آدمی کے اندر ایک رائی جتنا بھی اگر عقل ہو نا، رائی جتنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو عقل مندوں کے سردار ہیں، جن کو ذکاوت کا، دنیا ذکاوت کا، ذکی لوگوں کا بادشاہ کہا جاتا ہے، سلطان الاذکیاء، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس آدمی کے اندر اگر رائی کے دانے کے برابر بھی عقل ہونا تو وہ سونے سے پہلے ان آیات کو ضرور پڑھے گا۔ ہاں، جس آدمی کے اندر عقل نہیں ہے، بے وقوف ہے، تو پھر وہ ان آیات کی تلاوت نہیں کرتا، رہ جاتی ہے اس سے۔ لیکن ایک رائی جتنا عقل بھی ہوگا تو وہ ان آیات کی تلاوت ضرور کر کے سوئے گا۔ اس لیے اگر پہلے غفلت ہوتی ہے، آج کے بعد ہمیں چاہیے کہ ان آیات کو سونے سے قبل باوضو ہو کر بیٹھ کر اپنا وظیفہ بنا لیں۔ اگر سونے سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، گھر جاتے ہیں، ماحول تبدیل ہو جاتا ہے، تو کم از کم یہاں عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز پڑھنے کے فوراً بعد قرآن پاک لے کے بیٹھ کے اور ان آیات کو، یہ 2 آیتیں آخری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں ہیں، ان آیات کی تلاوت کر لی تو کتنا بڑا خزانہ انسان کے ہاتھ آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح حدیث کے اندر یہ بھی آتا ہے، ان آیات کے پڑھنے کے بعد جب آدمی دعا کرتے ہیں، اللہ پاک اس کی دعا کو قبول فرماتے ہیں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ اور جنات، سورہ بقرہ اور جادو، سورہ بقرہ اور نظر بد، یہ دونوں چیزیں متضاد ہیں، یہ ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کہنے کا مقصد کیا ہے کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے گی وہاں جادو نہیں ہوگا، جہاں جادو ہوگا وہاں سورہ بقرہ نہیں ہوتی، جہاں جنات ہوتے ہیں وہاں سورہ بقرہ نہیں ہوتی، سورہ بقرہ ہوگی وہاں جنات نہیں ہوں گے۔ آج لوگ باہر پھرتے ہیں تویز والوں کے پاس، کبھی آمروں کے پاس، کبھی کس کے پاس، وہ اپنے آپ کو لٹواتے ہیں جا کر وہاں۔ تو حالانکہ اللہ پاک نے قرآن کریم کے اندر یہ ہمیں دے کر بہت بڑا خزانہ عطا کر دیا ہے، اور اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی، تو شاہ صاحب نے یہ ان آیات کو بھی نقل کر کے اور اپنی کمالات عزیزی کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ اگر ان آیات کو کثرت کے ساتھ تلاوت کیا جائے گا، جنات وہاں سے بھاگ جائیں گے۔ اور پھر شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ جس گھر کے اندر جنات ہوں، پتھر پھینکتے ہوں، یا چیزیں اٹھا کے دوسری جگہ رکھ دیتے ہوں، یا چیزیں چوری کر لیتے ہوں، یا بچوں کو تنگ کرتے ہوں، یا وہ اپنی شکلیں بنا بنا کے دکھاتے ہوں، تو وہاں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے۔ تلاوت کرنے کے کچھ عرصے کے بعد وہ وہاں سے بھاگنے پر خود بخود مجبور ہو جائیں گے۔ اور شاہ صاحب نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ سورہ بقرہ کی تلاوت سے پہلے اپنے گھر کے کونوں کے اندر کھڑے ہو کر اذان دی جائے۔ یہ جس طرح سے مسیحی میں مانگ آتے ہیں نا، اسی طرح کونے میں کھڑ کے اللہ اکبر تو کہہ کے لا الہ الا اللہ تک، ایک ہی کونے میں، دوئے کونے میں، تری کونے میں، چوتھے کونے میں، 4 کونوں میں اذان دو گے، جنات بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں گے۔ لیکن آج ہم ان اعمال کی طرف جاتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔